نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے 7 انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ کل ہم نے دیکھا، اسی کی بات آج ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی قوم عاد کے لیے جب اس نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس کے الٹ چلتی رہی، تو پھر اللہ نے اپنے امر کو بھیجا، حکم کو بھیجا، عذاب کو بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آن پہنچا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان کے ماننے والوں کو، جو ان کے ساتھ تھے، ہود علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کو، اور جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، یعنی ان کو اس عذاب سے بچا لیا، اس تکلیف سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو نجات دے دی اس بڑے برے عذاب سے، اس مردود عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، اور باقی ساری قوم کو اس میں پکڑ لیا۔ قوم عاد پر جو عذاب آئے یہ ہوا کا عذاب ہے۔ قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی، بڑی قد والی قوم تھی، طاقتور قوم تھی، اور ان کو اپنی طاقت پر، قوت پر، اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا بھروسہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے محلات جو ہے وہ انہوں نے بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہوا کا عذاب بھیجا ہے، یعنی بعض تواریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو پکڑ کر اٹھا کر پھینک دیتے، اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ طاقت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی طاقتور ہوں، حالانکہ طاقت کہیں اور سے آئی ہوتی ہے، طاقت کسی اور کے حکم سے ہوتی ہے، اپنی طاقت تھوڑا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور ہوا نے ان کو اٹھا کر، تنکوں کی طرح اٹھا کر آپس میں ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش کر دی، یعنی ساری کی ساری ہوا ہو، بجلی ہو، پانی ہو، آگ ہو، جو بھی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ ان کو جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت پانی کو اللہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہزاروں گاؤں جو ہیں، انسان ان کو بہا کر لے گیا ہے، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر، ان کا پتہ بھی نہیں کبھی وہ صفحہ ہستی پر موجود تھے۔ اسی طرح ہوا نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَتِلْكَ عَادٌ، فرمایا یہ تھے قوم عاد، یہ تھی قوم عاد جن کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، اپنی طاقت کے اوپر۔ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کا انکار کیا تھا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اور ہر جو ہے حق کا انکار کرنے والا اس کی پیروی کی تھی، یعنی بجائے رسولوں کے جو حق کا انکار کرنے والے تھے، سرکش دشمن تھے، ان کی پیروی وہ کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، فرمایا اس کے بدلے میں ہم نے اس دنیا کے اندر لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری،
کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ وہ یوم القیامہ، اسی طرح یوم قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، محروم رہیں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم لوگوں یہ جان لو ان کی کیا تھا، ان کی یعنی ان کی کس جرم کے اندر ان کو سزا دی گئی۔ وہ فرمایا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، بار بار ان کے سامنے آئیں، بار بار ان کو بتایا گیا، لیکن بار بار وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، فرمایا کہ یہ پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو اس قوم عاد پر، جو اس عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب اس کے بعد پھر سمود کی قوم سمود آتی، قوم عاد کے بعد قوم سمود، اسی علاقے کے اندر اللہ نے ایک اور قوم کو پیدا فرمایا جس کا نام قوم سمود ہے۔ ان کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قوم سمود جو ہے یہ اسی علاقے کی رہنے والی ہے۔ ان کو چونکہ پچھلی تاریخ کا پتہ تھا کہ پیچھے اس طرح کے عذاب آئے، اللہ نے ہوا کے عذاب کو بھیجا، اور ہوا کے عذاب نے اتنے طاقتور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے تنکوں کی طرح پٹک پٹک کر مار دیا اور ختم ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم میدانوں کے اندر نہیں رہیں گے، ہم پہاڑوں میں رہ لیں گے، پھر ہوا کہاں سے آئے گی؟ ان کے نشان ابھی باقی ہیں۔ سعودیہ میں ایک علاقے میں ان کے وہ جو محلات ہیں جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کر بنائے تھے، وہ اس کے آثار نشان ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تراش کر اندر مکان بنائے۔ یہاں پہ ہوا کہاں سے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت تو ہوا کا محتاج نہیں ہے، اور جب اللہ حکم دے تو اللہ نے ان پر پھر آواز کا عذاب بھیجا تھا۔ ایک آواز آئی، فرشتے نے چنگھاڑ ماری، اور آواز تو ہر جگہ پہنچتی ہے، کمروں کے اندر بھی پہنچتی ہے، اسی عذاب سے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ان کے بھائی سے کیا مراد ہے کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، ان کو ہم نے حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ وہی دعوت جو ساری انبیاء کی دعوت ہے، اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو انشأکم من الارض، اور وہ اللہ وہ ہے، ذرا غور تو کرو، جس نے زمین سے تم کو پیدا کیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا دیا۔ یعنی انسان کو اللہ کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بناتا ہے، انسان تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، میں اللہ نے اس زمین سے تمہیں وجود دیا اور پھر تمہیں اس کے اندر آباد بھی کیا، اس زمین کے اندر رکھا بھی۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، وہاں پر اس کی توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، استغفار اور توبہ۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ استغفار میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور توبہ میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہ عہد کیا جاتا ہے کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا، اے قوم تم اتنے شرک کے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ اور دوبارہ اس کام کو نہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، اور میرا رب بڑا ہی قریب ہے اور مجیب بھی ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس رب سے تعلق کو بنا لو۔ قالوا یا صالح، اب قوم کا جواب کیا ہے؟ یعنی وہی جو ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں، وہی جواب ہے قوم کے۔ قالوا یا صالح، ان کا اے صالح، قد كنت فینا مرجوا، تو ہمارے درمیان ایک بڑا ذہین آدمی تھا، تم سے تو ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی۔ ظاہر اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی قوم کے بڑے نمایاں فرد ہوتے ہیں، ذہین آدمی ہوتے ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک جن نبوت کا اعلان نہیں کیا تو قوم ان کو صادق اور امین کہتی تھی، ان کی طرف آتی تھی، ان سے فیصلے کرواتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ فرمایا اور قوم نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا، یعنی ان کو صالح فرد سمجھتی تھی۔ اسی طرح وہ صالح علیہ السلام کا بھی یہی مقام تھا، وہ کہتے تھے کہ اے صالح تم سے بڑی امیدیں ہم نے لگا رکھی تھی کہ تو ہمارا بڑا لیڈر بنے گا، ہماری قیادت کرے گا، لیکن قبل ھذا، لیکن اس سے پہلے، اس دعوت سے پہلے، یعنی جب تم نے دعوت دی ہے توحید کی، اس سے پہلے ہم تمہیں بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو اب ہمیں روکتا ہے ان کی عبادت کرنے سے
جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے. اب قوم اس کے اندر پھنس جاتی ہے. یہ بڑا ہی شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے. انسان اس کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے کہ میں نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا. یہ اللہ کہتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے. اگر اللہ کے رسول کی بات کے پوری اترتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آبا و اجداد کوئی دلیل نہیں ہے. اس قوم نے یہی کہا کہ اے صالح, تم سے بڑی امیدیں تھیں ہمیں, تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا. ہم کیسے رک سکتے ہیں ان کی عبادت کرنے سے جس کو ہمارے آبا و اجداد جس کی پوجا کرتے رہے. اچھا, ہمارے ہم یہ ایسے ہوتا ہے, اگر کسی کو حق بات بتائی جائے, اللہ کے رسول کی بات بتائی جائے, ہوتا کیا کہتے ہیں بعض لوگ, نویں گل سنا ہے آپ نے, پہلے تو کدی ادھر سنا نہیں اسے, نویں گل سنی. کیوں کہ وہ آبا و اجداد سے سنا نہیں ہوتا, آبا و اجداد کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اب آبا و اجداد کہاں سے بتائیں گے جب ان کو قرآن سے سنت سے بات بتائی جائے اور مولوی صاحب نویں گل کر دیتے, پہلے تو کدی نہیں سنا. یہ وہی سارا کا سارا ہے بات جو پچھلی قومیں کرتی آ رہی, نئے الفاظ میں اصل میں ہم وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہمیشہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کے رسول کے نام پر بات کر رہا ہے تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ واقعی اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے, تو پھر ہمیں سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے, چاہے ہمارے سارے آبا و اجداد جو ہیں اس کے خلاف کیوں نہ کھڑے. تو یہ قوم بھی یہی کہنے لگی کہ ہم نے کبھی سنا نہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور اس کے مقابلے میں اے صالح ہم تو شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہمیں غلط راستے پہ لگا رہا ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو ہمیں شک کے اندر ڈال دیا, ہم تمہاری اس بات کو نہیں مان سکتے. اگرچہ تو بڑا صالح انسان تھا, ذہین انسان تھا, بڑا نمایاں تھا ہمارے ارد, لیکن تمہاری اس بات کو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ یہ نئی بات ہے, ہمارے آبا و اجداد اس کو نہیں کرتے رہے. اچھا, صالح وہی بات جو اس سے پہلے ہود نے کہی, باقی پیغمبروں نے کہی, قال یا قوم, اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینہ, کیا تم دیکھتے نہیں میں ایک واضح دلیل پر ہوں اللہ کی طرف سے, من ربی. اچھا, وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایک ایسے مقام پر, جب قوم جمع تھی تو آپ نے قوم کو سنا کر یہ کہا, اے میری قوم دیکھو یہ چاند طلوع ہوا ہے, یہ چاند میرا رب ہے. اب یہ اصل میں قوم کو سمجھا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شک کے اندر ہیں, قوم کو سمجھا رہے ہیں. یہ ہے بینہ, جو دلائل دیتے ہیں, قوم کو سمجھایا کہ میرا رب ہے. لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو کہنے لگے, اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح, جو غروب ہو جائے وہ خدا ہو سکتا ہے, جو غروب ہو جائے وہ خدا ہو سکتا ہے. اچھا, دن چڑھا, اچھا میری قوم سورج کو خدا مان لو. لیکن جب سورج غروب ہو گیا پھر ان کو سمجھایا, دیکھو جو غروب ہو جائے وہ سورج, وہ خدا ہو سکتا ہے, وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اس طرح کی یہ ہے وہ دلائل جو انبیاء دیتے ہیں. انبیاء جو ہے کچھ جادو ٹونے نہیں سکھاتے, ان کو دلائل دیتے ہیں, دلائل کی بات پر بنیاد کرتے ہیں. تو سے صالح نے بھی یہی کہا, اے میری قوم, ان کنت علی بینۃ من ربی, دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے دلائل پر قائم ہوں, دلیل تمہیں دیتا ہوں. وآتانی منہ رحمہ, اور میرے اللہ نے اپنی رحمت بھی میرے ساتھ کی ہوئی ہے. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ, اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے. مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے میری مطلب کیا, اس لیے میری قوم اس بات کو مان لو, یہی وہ بات ہے جو حق ہے, سچ ہے. میں بھی اگر اس کی نافرمانی کروں گا, اس کو نہیں مانوں گا, مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر, اور اے میری قوم اگر میں نے اس بات کو مانا, خدا نہ خواستہ جسے تم کہتے ہو, تو میرے خسارے کے اندر اضافہ ہی ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا میرا بھی, اور میں بھی بچ نہیں سکوں گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. جب انبیاء اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریب ترین بندے ہوتے ہیں, محبوب ترین بندے ہوتے ہیں, وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا, تو ہماری کیا حیثیت ہے. وہ کہتے ہیں کس باغ کی گاجر مولی ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے انبیاء اس قدر ڈرتے ہیں, تو اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پہ قائم رکھے.